اور جتنے بھی ریسرچرز ہیں ان کو 10,000 کی جو ہے نا ایوارڈ منی صاحب کی طرف سے ملے گی. پورے پاکستان کے ہر صوبے میں ہو رہی ہے. فرسٹ آنے والے ہیں ان کو 1,00,000 روپے کا انعام ملے گا, اور جو سیکنڈ پوزیشن رہے گی ان کو 75,000, اور جو تھرڈ آئے گا اس کو 50,000. السلام علیکم, میرا نام نور الایمان ہے اور میں الحمد انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج سے تعلق رکھتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی روشنی کا وہ مینار ہے جو ہر دور میں ہمیں راہ دکھاتی ہے. آج کی یہ محفل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہونی چاہیے. انہی کے نقش قدم پر ہی چلنا ہی عبادت ہے. یہی سیرت کا پیغام ہے, یہی ہماری راحت ہے. شکریہ. جی, جو آج ہماری یہ سیکنڈ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس ہو رہی ہے, جو کہ بلوچستان کی باقاعدہ ایک ڈسپلنڈ کانفرنس ہے, اور یہ کانفرنس جو ہے یہ پورے پاکستان کے ہر صوبے میں ہو رہی ہے. جیسے اگر بلوچستان کی بات کریں تو یہ بلوچستان میں کوئٹہ میں ہو رہی ہے, اور اگر سندھ کی بات کریں تو وہاں کراچی میں ہو رہی ہے, اگر کپی کی بات کریں تو وہاں مسیرا میں ہو رہی ہے, اور اگر پنجاب کی بات کریں تو وہاں لاہور میں ہو رہی ہے, اور اسی طرح یہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے. تو یہ پورے پاکستان میں 5 جگہوں پر ہو رہی ہے. اور اس کانفرنس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ کہاں پر کوئی اسپیکر نہیں تھے. یہاں پر وہ لوگ ہم لوگوں نے کلیکٹ کیے ہیں, ان لوگوں کو گیدر کیے جو کہ باقاعدہ ریسرچرز ہیں, جن لوگوں نے ریسرچز کیے ہیں. اگر میں صرف بلوچستان کی بات کروں تو بلوچستان میں ہمارے پاس 200+ ریسرچ پیپر جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ 200+ ریسرچرز نے اپنا کام کیا ہے جو انہوں نے اس کانفرنس کے لیے سبمٹ کیا ہے. پھر ہماری ایک پوری باقاعدہ ایک ریویو کمیٹی ہے. اس ریویو کمیٹی نے جو ہے اس کو باقاعدہ ریویو کیا ہے, اور ان میں سے جو ہے جو بیسٹ 10 ریسرچ پیپرز تھے آج ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے, جن کی پریزنٹیشنز ابھی آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. اور اس کانفرنس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو رئیس الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب ہیں, ان کی جانب سے جو فرسٹ آنے والے ہیں ان کو 1,00,000 روپے کا انعام ملے گا, اور جو سیکنڈ پوزیشن رہے گی ان کو 75,000, اور جو تھرڈ آئے گا اس کو 50,000. اور جتنے بھی ریسرچرز ہیں ان کو 10,000 کی جو ہے نا ایوارڈ منی صاحب کی طرف سے ملے گی. یہ سوال بہت اچھا ہے جو آج کے وقت میں کانفرنس کروائی. اس کا کور اور پرائم آبجیکٹیو یہی ہے کہ اپنی یوتھ کو جو ریئلٹی ہے, جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں, ان کی بیس پہ ہم لوگ ان کی سلوشن دیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ بات کریں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو جو غیر مسلم ہے وہ بھی انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کی پریچنگ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ آج اپنی یوتھ کو دیکھیں تو یہ جو ہے موبائل وغیرہ سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ان پریچنگ سے, ان ٹیچنگ سے یہ دور ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے یہاں پر اس کانفرنس کے ذریعے ہم لوگوں نے ان کی پریچنگ کو بیس بناتے ہوئے, اور ہماری یوتھ کو جتنی بھی پرابلمس تھی, چاہے وہ اکنامک تھی, سوشل تھی یا پولیٹیکل تھی, ان کا ایک ان کو سلوشن پرووائڈ کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کانفرنس کی جو پر ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں رئیس الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب, وہ ان کے اگر پوائنٹ آف ویو کی میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ گوگل پہ یا AI کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں, ChatGPT کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں, تو اس پہ اگر آپ کوئی بھی ایک رزلٹ, کوئی بھی ایک کی ورڈ آپ اس پہ انٹر کرتی ہیں تو وہ گوگل وغیرہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی کہ 0.58 یا 0.59 سیکنڈ میں اتنے رزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے ہیں. یعنی جو گوگل ہوگا, ChatGPT ہوگا, یہ AI ہوگا, وہ اویلیبل ڈیٹا کی بیس پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رزلٹس کو لے کر آتا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں وہ قادیانوں کی, تو اس وقت ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے تو جو بھی یعنی کہ میری طرح کے ایک عام آرڈینری مسلم بھی کوئی کی ورڈ وہاں بھی سرچ کرتا ہے تو اس کے سامنے وہی ڈیٹا آئے گا جو انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. تو اس کانفرنس کے تھرو ہم لوگ میکسیمم ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں جو کہ ریئل گراؤنڈس پہ ہے, جو کہ ریسرچز کی صورت میں آئے گا. اس پہ پرائمری ڈیٹا بھی لوگوں نے لیا ہے, سیکنڈری ڈیٹا بھی لیا ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو لوگ بھی یعنی کہ وہاں پہ گوگل اپلائی کرتے ہیں, ChatGPT اپلائی کرتے ہیں, AI اپلائی کرتے ہیں, تو اس میں یہ ڈیٹا جو ہے نا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا, اور جو کہ بالکل ریئل بھی ہوگا, اور فیکٹس اینڈ فگر بھی اس کے ٹھیک ہوں گے. جی, میں بولوں گا کہ یہ کافی اچھا ایکسپیرینس ہے میری لائف کے لیے, اور بلکہ میرے یعنی ہر کسی کے لیے اچھا ایکسپیرینس ہوگا, کیونکہ جیسے کہ ہماری یوتھ ہے وہ اسلام سے دور جاتی جا رہی ہے. اپنے مطلب انہیں سے یہ پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے, اور نماز کیسے پڑھنی ہے, صرف 2 رکعت جمعہ کی پڑھنی ہے, اور باقی کچھ نہیں پڑھنا. مطلب وہ اپنے اسلام سے دور جاتے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے اگر ایونٹس ہو, کانفرنسز ہوں, تو وہ ہماری لائف کے لیے بلکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, ہماری یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے. ہماری یوتھ سے بہت زیادہ انفلوئنس حاصل کر سکتی ہے. جیسے کہ آج ہمیں ہماری نبی کریم کی سیرت کے بارے میں بتایا گیا. جب سب سے اچھی بات کہ ہمارا آج کا جو آغاز ہوا تلاوت قرآن پاک سے ہوا, اس ہماری روح تر و تازہ ہوئی ہے. سب سے پہلے تو ہم آپس میں لگے ہوئے تھے جتنی جیسے مسجد کی تلاوت سنی, ایسے ایک فیل ہوا, گوز پمپس آئی کہ جیسے ہم ریئل میں مسلمس ہیں, کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اسلام کے ذریعے آپ کیسے سب کچھ کر سکتے ہیں, اور مینی مور تھنگس.
اور تو اور انہوں نے فیسلٹیز بتائی کہ جو بندے غریب ہیں ان کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے، مطلب بہت کچھ ہمیں سیکھنے کے لاتے ہیں یہاں. فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو اس ٹائم بلوچستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ تو اس ٹائم بہت تباہ ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی بہت وغیرہ سینٹر وغیرہ میں چیٹنگ ہو رہی ہے. یوتھ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے بالکل تباہ ہو رہا ہے. جیسا کہ اس سال بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان سب میں سینٹروں میں نقل شروع تھی. یہاں پر جب آنے والا نسل آئے گا وہ کیا سیکھے گا؟ ان کے پاس نہ کچھ ہے، وہ آئیں گے سسٹم بالکل تباہ ہے، نہ پڑھائی ہے. جیسا کہ آج آپ لوگ آئے ہیں، اس طرح کا سسٹم اگر ہر شعبے میں ہو تو بچوں کو وضو کے حوالے سے، سیرت النبی کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ملیں گے، وہ کچھ سیکھیں گے اس طرح سے. اگر اس طرح کے کچھ نہ ہو، صرف بچے آئے اسکول کالجز اور واپس گھر پہ، تو ان کو کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا ہی نہیں. اگر اس طرح کچھ کلاسز ہو کہ ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کانفرنس ہو، جیسے کہ آپ لوگ الحمد یونیورسٹی سے آئے تو آج بہت اچھا کانفرنس ہوا یہاں پر.